اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا اور پیدا کر کے انسان کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، بلکہ انسان کی راہبری اور رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے سلسلہ نبوت و رسالت کا آغاز فرمایا، جس کی پہلی کڑی جناب حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور آخری کڑی ہمارے پیارے آقا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں۔ انسانیت کی راہبری اور رہنمائی کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء اور رسل کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا۔ ان انبیاء کرام کی تائید و نصرت اور مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو کتابیں، صحیفے، تعلیمات، معجزات عطا فرمائے جو ان کی سچائی پر بین دلیل تھے۔ تمام انبیاء کرام اپنے اپنے وقت پر اللہ کا پیغام لے کر اس کائنات میں مبعوث ہوئے اور اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے رہے۔ سب سے آخر میں ہمارے پیارے آقا جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں جلوہ افروز ہوئے۔ آسمانی کتابوں میں آخری کتاب قرآن اور آسمانی دینوں میں آخری دین اسلام لے کر ہمارے پیارے آقا ختم نبوت اور رسالت کا تاج اپنے سر پر سجا کر اس کائنات میں جلوہ افروز ہوئے۔ پہلے ایک نبی آتا، ایک دین لے کر آتا، جب وہ نبی اس دنیا سے پردہ کرتا یا پھر اس نبی کی مدد کے لیے کسی اور نبی کا انتخاب ہوتا تو وہ اسی دین کی آبیاری کے لیے، اس دین کے پیغام کو پھیلانے کے لیے، زیادہ لوگوں تک پیغام پہنچانے کے لیے ایک اور نبی آ جاتا۔ کبھی دین موسوی آتا، کبھی دین عیسوی آتا، کبھی زبور کی تعلیمات، کبھی تورات اور کبھی انجیل کی تعلیمات دی جاتی، لیکن جو سب دینوں کا ناسخ دین ہے اور جو سب کتابوں کی اور تمام الہامی اور آسمانی کتابوں کی ناسخ کتاب ہے، وہ ناسخ کتاب قرآن ہے اور وہ ناسخ دین دین اسلام ہے۔ یعنی قرآن نے آ کر پہلی تمام آسمانی سچی کتابوں کی تعلیمات کو منسوخ کر دیا۔ اپنے اپنے وقت پر تورات، زبور اور انجیل حق تھیں اور سچ تھیں، اور جس وقت ان کتابوں کے تعلیمات کو پھیلانے والے انبیاء کرام زندہ تھے، جس وقت دین موسوی تھا تو موسیٰ علیہ السلام پر آنے والی کتاب تورات حق تھی، سچ تھی۔ جس ٹائم حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ آیا، زبور آئی، تو اس وقت زبور کی تعلیمات حق تھیں، سچ تھیں۔ جب عیسیٰ علیہ السلام آئے، ان کو انجیل دی گئی تو انجیل کی تعلیمات حق تھیں، سچ تھیں۔ لیکن جب قرآن آ گیا تو قرآن نے تمام سابقہ کتابوں کی تعلیمات کو منسوخ کر کے اپنا سکہ جمایا اور کہا کہ اب قیامت کی صبح کے آنے تک اگر کوئی کتاب ہے تو وہ قرآن ہے، اور اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ دین اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین اگر بندہ اپناتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں صراط مستقیم پر ہوں اور وہ دین میری نجات کا سبب ہے، تو وہ راہ مستقیم سے بھٹکا ہوا ہے، وہ سیدھے راستے سے دور ہے۔ کیوں؟ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اب قیامت تک اگر کوئی دین ویریفائی ہے، جو تصدیق شدہ دین ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول محبوب ہے، وہ ایک ہی دین ہے اور وہ دین دین اسلام ہے۔ اور اس دین کے دائی، اس دین کے بانی اور اس دین کے محافظ تمام انبیاء کے سرخیل اور امام جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور دین اسلام کی تعلیمات ہی انسان کی راہبری کے لیے، رہنمائی کے لیے ہے، اور انہی تعلیمات پر عمل کر کے انسانیت کی نجات ہے اور بقا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے ہی پیارے صحابی ہیں۔ ایک دن جبریل امین حضور کی بارگاہ میں آئے
پیغام خدا پہنچایا تو اسی آن مسجد میں ابو ذر غفاری داخل ہوتے ہیں۔ تو جب جبریل نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا تو سرکار کی بارگاہ میں کہتے ہیں یا رسول اللہ ابو ذر غفاری آ رہے ہیں۔ تو سرکار نے عذرائے تعجب کہا کہ اے جبریل کیا تم ابو ذر کو جانتے ہو کہ اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے، وہ کون ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ میں تو کیا آسمان پر بسنے والا ہر فرشتہ ابو ذر غفاری کے نام سے واقف۔ ابو ذر غفاری کا تذکرہ کرتے ہیں سارے۔ تو سرکار نے وجہ پوچھی، وجہ کیا ہے؟ تو سرکار دو عالم کی بارگاہ میں معلم الملائکہ جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ جبریل اور تمام ملائکہ ابو ذر غفاری سے اس لیے پیار کرتے ہیں کہ ابو ذر غفاری کا دل آئینے کی طرح صاف ہے، اس کے دل میں کسی کی نفرت نہیں ہے، کسی کی کدورت نہیں ہے، کسی کا گلہ نہیں ہے، کسی کا شکوہ نہیں ہے، وہ ہر ایک مسلمان کو اپنے آپ سے بہتر سمجھتا ہے۔ اس کوالٹی کی وجہ سے اس کے دل میں جو نور ہے، اس کے دل میں جو شفافیت ہے، اس کے دل میں جو پاکیزگی ہے، وہ خدا کی بارگاہ میں محبوب ہے، خدا کی تمام نورانی مخلوق کی بارگاہ میں مخلوق ہے۔ اس لیے ابو ذر غفاری سے سارے پیار کرتے ہیں۔ یہ صحابی ایک دن حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، حضور بھی اکیلے تھے اور ابو ذر غفاری سرکار کی بارگاہ میں آئے۔ کوئی اور صحابی حضور کی بارگاہ میں نہیں تھا، بس ایک حضور رحمت عالم آقا کریم تھے اور ایک آپ کے باوفا غلام ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضور بیٹھے تھے، ابو ذر غفاری آئے تو سیدھے آ کر حضور کی بارگاہ میں بیٹھ گئے۔ اب جب سرکار کی بارگاہ میں آئے، سلام پیش کیا، بیٹھ گئے تو سرکار نے فوراً تربیت کا آغاز کر دیا۔ آپ نے کئی بار پہلے بھی یہ حدیث مبارکہ سنی ہے، سرکار نے فرمایا انما بعثت معلما، اللہ نے مجھ کو کائنات کا استاد بنا کر بھیجا ہے، میں تعلیم دینے والا ہوں، میں تربیت کرنے والا ہوں، اور بر وقت تعلیم و تربیت جو کرنے والی ذات ہے وہ اللہ کے پیارے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ جب سرکار کے صحابی، سرکار کے شاگرد، سرکار کے غلام جب سرکار کی بارگاہ میں آئے نا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فوراً تربیت کا آغاز کیا۔ سرکار نے فرمایا ابو ذر مسجد کے کچھ آداب ہوتے ہیں، جب اللہ کے گھر میں آئے نا، یہ مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، ہمارے گھر میں کوئی آئے تو وہ ہمارے آداب کا خیال رکھتا ہے۔ ہم کسی کے گھر میں جائیں، اس کی بیٹھک میں جا کر بیٹھیں تو ہم خیال رکھتے ہیں ہماری زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکلے جو ہمارے میزبان کو اذیت دے یا تکلیف دے، ہماری نگاہ بے حجاب نہ ہو اور ہماری نگاہ میرے میزبان کے گھر کی مستورات یا ان کے پردے والی چیزوں پر نہ پڑے۔ ہم جس گھر جاتے ہیں یا جو ہمارے گھر آتے ہیں وہ ایک دوسرے کے حقوق میزبانی کا خیال رکھتے ہیں۔ ہم اللہ کے گھر اللہ کے مہمان بن کر آتے ہیں، خدا ہمارا میزبان ہے، ہم خدا کے گھر کے مہمان بن کے آتے ہیں۔ جب کوئی مہمان میزبان کے گھر میں آتا ہے تو اس کے اوپر کچھ حقوق ہوتے ہیں۔ بندوں کے حقوق کیا ہے؟ کسی کے گھر جائیں تو اونچا نہ بولا کریں، اور کسی کے گھر جائیں تو ان کے یعنی کہ جو گھر کے پردے والی چیزیں ہیں ان کی طرف نگاہ نہ کریں۔ حضرت حکیم لقمان وہ کہتے ہیں کہ میں نے کم و بیش 400 انبیاء کرام ان کے اقوال کو اکٹھا کیا ہے۔ 400 علماء جب انبیاء کرام کے اقوال کو اکٹھا کیا، 400 نہیں بلکہ 4000 انبیاء کرام کے اقوال کو اکٹھا کیا، اور ان تمام انبیاء کرام کی تعلیمات میں 8 باتیں اور 8 چیزیں مجھے مشترک ملی ہیں۔ یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر زمان تک انبیاء کرام جو آئے انہوں نے جو تعلیمات اپنے ماننے والوں کو دیں، کہتے ہیں کہ باقی تعلیمات تو مختلف تھیں لیکن 8 باتیں جب وہ سب میں ملتی جلتی تھی، مشترک تھی، اور ان 8 باتوں میں ایک بات یہ تھی کہ ہر نبی نے اپنے ماننے والوں کو یہ تعلیم دی ہے کسی کے گھر جاؤ تو اپنی آنکھ پر پہلے بیٹھاؤ، کسی کے گھر جاؤ
تو اپنی آنکھ کو بے لگام نہ چھوڑو، بلکہ اگر کسی گھر میں جاتے ہو تو ان کے گھر کا ادب کرو اور ان کے گھر کی پردے والی چیزیں ان کی طرف اپنی نگاہوں کو اٹھاؤ نہیں، ان کی مستورات کو نہ دیکھو، ان کی بچیوں کو نہ دیکھو، ان کے پردے والی چیزوں کی طرف اپنی نگاہ کو بے حجاب نہ کرو۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ابو ذر تم اللہ کے گھر میں آئے ہو، مسجد میں آئے ہو، تو اللہ کے گھر کے کچھ آداب ہوتے ہیں، ان آداب کو بجا لانا مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ جب سرکار نے یہ کہا تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ، اے بندہ نواز، مہربانی فرمائیں، میری رہنمائی فرمائیں، وہ آداب کیا ہیں جو ایک مسلمان پر اللہ کے گھر کے لازم آتے ہیں؟ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا رکعتین، فرمایا اللہ تعالیٰ کے گھر میں آؤ تو تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم 2 رکعت نماز ادا کرو۔ تحیۃ المسجد جس کو بولا جاتا ہے، اگر نماز سے ہٹ کر آپ آتے ہیں، نماز کے لیے آپ آتے ہیں، نماز کا وقت ہے تو آپ نے نماز ادا کرنی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ آتے ہیں، اجتماع ہو رہا ہے تو اجتماع میں آپ نے ڈائریکٹ شرکت کرنی ہے، کسی عالم دین کی گفتگو کو، قرآن و حدیث کی تعلیمات کو سننا وہ واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ ویسے اللہ کے گھر میں آتے ہیں تو اللہ کے گھر کا یہ حق ہے کہ آپ اللہ کے گھر میں آئیں تو ضرور باوضو آئیں اور اللہ کے گھر میں آ کر 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد ادا کریں۔ یہ مسجد کا حق ہے۔ آج ہماری مساجد جو معروف مساجد ہیں، جو مشہور مساجد ہیں، اللہ ماشاءاللہ وہ مساجد آج سیر گاؤں کا روپ اختیار کر چکی ہیں۔ کوئی بندہ اسلام آباد جاتا ہے تو وہ ضرور جاتا ہے کہ میں جا کر فیصل مسجد دیکھوں، وہاں جا کر یہ نہیں کہ اتنا عالی شان اللہ کا گھر ہے، میں باوضو جاؤں، جا کر اس اللہ کے عظیم و شان گھر میں جا کر 2 رکعت نماز ادا کروں تاکہ اس پاکیزہ گھر کی برکت سے اللہ مجھے اپنا قرب عطا فرمائے۔ نہیں، ایسا ہم مسلمان نہیں کرتے ہیں۔ کیا آج سوشل میڈیا کا دور ہے، آج ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے، وہاں جا کر کوئی سیلفی لے رہا ہے، کوئی گروپ فوٹوز بنا رہا ہے، وہاں پر مساجد میں جا کر ہم تصویریں بناتے ہیں اور پھر ہم اپنے احباب کو شیئر کرتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ میں فیصل مسجد گیا ہوں، میں جی بادشاہی مسجد گیا ہوں، میں فلاں مسجد میں گیا ہوں۔ ہم مسلمان اپنے اس اصل سے کٹ گئے ہیں جو تعلیمات اسلام لے کر آیا اور جو تعلیمات اللہ کے محبوب لے کر آئے، اور جن تعلیمات کے اندر میری اور آپ سب کی نجات ہے، ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ سرکار نے فرمایا تم اللہ کے گھر میں جاؤ تو وہاں جا کر لغویات نہ کرو، فضول کام نہ کرو، بلکہ اللہ کے گھر کا حق یہ ہے تم وہاں جا کر پہلے باوضو ہو کر اللہ کے گھر کا حق یہ ادا کرو، خدا کی بارگاہ میں سر جھکا کر تحیۃ المسجد ادا کرو تاکہ خدا کے گھر کا فیضان بھی مل جائے، خدا تعالیٰ کا تم کو نگاہ کرم نصیب ہو جائے۔ اب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، انہوں نے 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد ادا کیے۔ 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد اب حضور کی بارگاہ میں آ کر بیٹھ گئے۔ کوئی اور صحابی نہیں تھا، بس حضور رحمت عالم اکیلے اور ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اکیلے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ آج علم و معرفت کا سمندر اپنی جوبن پر ہے اور مجھے آج کھلا موقع مل گیا کہ میں آج سرکار سے کچھ دین سیکھ لوں۔ مجھ کو آج خلل دینے والے اور مجھے ڈسٹرب کرنے والا اور کوئی نہیں ہے کہ میری بات کو کاٹیں یا درمیان میں آئیں اور سرکار کی توجہ اس کی طرف ہو جائے، میری بات سے سرکار کی توجہ ہٹ جائے۔ آج میں ہوں اور اللہ کا محبوب ہے، میں سرکار سے کچھ آج دین کی باتیں سیکھ لوں، سرکار سے کچھ باتیں پوچھ لوں تاکہ وہ باتیں میری نجات کا ذریعہ بن جائیں۔ اب ابو ذر غفاری سرکار کی بارگاہ میں بیٹھے کہتے ہیں، اے بندہ نواز، میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت مرحمت فرمائیں تو میں آپ کی بارگاہ میں کچھ سوال رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرمائی تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جو سوال کیا ان میں پہلا سوال یہ تھا، اے بندہ نواز یہ بتائیں، ای الاعمال احب الی اللہ، ای الاعمال احب الی اللہ، اے بندہ نواز میری رہنمائی فرمائے کہ اعمال میں وہ کون سا عمل ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ پیارا ہے،
سب سے زیادہ محبوب ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر میں وہ کام کروں تو مجھے خدا کی محبت مل جائے اور میرے اس کام سے خدا تعالیٰ راضی ہو جائے، خدا کو وہ کام اچھا لگتا ہے۔ یقینی بات ہے جو چیز جس کو اچھی لگتی ہے اس کے ساتھ وہ چیز پیش کی جائے اور اس کے سامنے اس چیز کا اظہار کیا جائے تو اس کو وہ چیز بھائے گی، پسند آئے گی، اور جب اس کو بھائے گی تو یقینی بات ہے اس کے دل میں اس کام کے کرنے والے کا پیار پیدا ہو جائے گا، محبت پیدا ہو جائے گی۔ ابو ذر کہتے ہیں اے بندہ نواز، آپ کی برکت اور نعمت سے رب نے ہم کو اسلام کا نور عطا فرمایا، دین اسلام دیا، آپ کی برکت سے ہم کو قرآن میسر ہے، ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن پر عمل کرتے ہیں۔ لیکن یا رسول اللہ مجھے یہ بتائیں ای الاعمال احب الی اللہ، اعمال میں وہ کون سا ایسا عمل اور کام ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ پیارا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا قال الایمان باللہ وجہاد فی سبیلہ، فرمایا سب سے بہتر کام جو خدا کو پیارا انسانوں کا لگتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی ذات پر ایمان لے آئیں۔ ایمان، اب ہم سارے انسان ہیں، انسانوں میں بے شمار انسان ہیں اور مختلف ادیان سے وہ وابستہ ہیں، کوئی ہندوازم کے ساتھ ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی کس دین کے ساتھ وابستہ ہے۔ فرمایا وہ بندہ خدا کو انسانوں میں سب سے زیادہ معزز ہے جو یہ کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، اللہ کے احکامات کو مانتا ہے اور اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ اللہ کی بھی مانتا ہے۔ جو احکامات خدا کی طرف سے نازل ہوتے ہیں وہ بندہ اس سے انحراف نہیں کرتا، منہ نہیں موڑتا، پہلو تہی نہیں کرتا، وہ اس سے بغاوت نہیں کرتا، بلکہ خدا کے احکامات کے سامنے وہ بندہ سر نیاز جھکا دیتا ہے۔ فرمایا الایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانا یہ اللہ کو سب سے زیادہ معزز ہے۔ ایمان لانے کے بعد جہاد و فی سبیلہ ہی، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ اب صرف جہاد تلوار کے ساتھ نہیں ہوتا، صرف جہاد جب وہ بندوق کے ساتھ نہیں ہوتا، جو پہلے غزوات ہوئے، جو پہلے جنگیں ہوئیں، کیا آج وہ جہاد نہیں ہے؟ کیا آج ہم اپنے جسم کے ساتھ بم باندھ کر جب وہ مشرکین میں یا کفار میں چلے جائیں، اپنے آپ کو فنا کر لیں، اپنے آپ کو بلاش کر لیں اور انسانیت کی تذلیل کریں، کیا یہی جہاد ہے؟ فرمایا نہیں، جہاد ایک طرح کا نہیں ہے، جہاد کی مختلف جہتیں ہیں، مختلف اقسام ہیں۔ جہاد بالسیف یہ جہاد کی سب سے آسان ٹرم ہے، سب سے نیچے والا درجہ ہے۔ ایک دن حضور رحمت عالم غزوے سے پلٹ رہے تھے، اللہ نے سرکار کو بہت عالی شان فتح عطا فرمائی، اس غزوے میں سرکار کو بہت سا مال غنیمت میسر آیا۔ جب اللہ کے محبوب مدینہ شریف سے 2 فرسنگ کی مسافت پر تھے، وہاں پر سرکار نے قیام کیا، اللہ کے محبوب نے صحابہ کو اکٹھا کیا، سرکار نے ڈس کیا، سرکار نے خطاب فرمایا اور سرکار نے فرمایا صحابہ ہم آج چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف سفر کر رہے ہیں۔ چھوٹے جہاد سے، حالانکہ اس جہاد میں بہت سے صحابہ کرام نے اپنی جانیں اسلام کے نام پر قربان کی، اللہ کے نام پر قربان کی اور بہت سی تلواریں چلا کر اسلام کے لیے، اعلاء کلمۃ الحق کے لیے انہوں نے ایفرٹس کی کوشش کی تھی۔ سرکار نے فرمایا ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف آ رہے ہیں۔ صحابہ سراپا سوال بن گئے، بندہ نواز سمجھ نہیں آئی، ہم تو بہت بڑی جنگ لڑ کے آ رہے ہیں، اللہ نے ہم کو بڑی شاندار فتح عطا فرمائی ہے اور آپ اس اتنے بڑے مارکے کو چھوٹی جنگ کہہ رہے ہیں، چھوٹا جہاد کہہ رہے ہیں، اور کون سا بڑا اس سے بڑا مارکا ہے جس طرف ہم جا رہے ہیں؟ سرکار نے فرمایا اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا، اپنے نفس کے ساتھ لڑائی کرنا۔ کیوں؟ اس جب وہ جنگ میں مال غنیمت کی کثرت ملی اور صحابہ کرام کہتے ہیں اس جنگ کے بعد مسلمانوں کا حال یہ تھا کہ ان کے کچے گھروں کے دروازوں پر ریشم کے پردے لٹکے ہوئے تھے، یعنی کہ وہاں پر جو دروازہ ہوتا تھا وہاں پر پہلے ٹاٹ لٹکا ہوتا تھا پردے کے لیے، وہ ٹاٹ اتر گئے۔ اس مارکے میں جو مال غنیمت ملا اس میں ریشم کی قالین اور پردے ملے۔ صحابہ کرام کی عمارت کا حال یہ تھا کہ ان کے عالی شان گھر بنے، وہاں پر ایسی چیزیں سامنے آ گئی۔ فرمایا مجھے اندیشہ ہے کہیں دنیا تمہارے دل میں سرایت نہ کر جائے، تم خدا سے منہ موڑ کر کہیں دنیا کی طرف اپنا منہ نہ
کر لو تو جہاد میں نفس اپنی ذات سے، اپنی ضمیر سے، اپنی جو وہ خواہشات سے لڑائی کرنا، وہ خواہشات جو انسان کو بغاوت پر اکساتی ہیں، وہ خواہشات جو انسان کو خدا سے دور کرتی ہیں، اور وہ خواہشات جو انسان کو برائی پر آمادہ کرتی ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء، فرمایا یہ جو نفس کمینہ اندر ہے نا، یہ برائی کا حکم دیتا ہے. ہم کہتے ہیں شیطان دشمن ہے، ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. شیطان بھی دشمن ہے، نفس بھی دشمن ہے، اور شیطان چھوٹا بھائی ہے، نفس بڑا بھائی ہے. شیطان بیرونی حملے کرتا ہے، نفس اندرونی حملے کرتا ہے. شیطان کے حملے اتنے کاری نہیں ہوتے جتنے حملے نفس کے زیادہ ہوتے ہیں. نفس انسان کو تباہ کر دیتا ہے، نفس انسان کو برباد کر دیتا ہے. نفس نے انسان کی عبادات کو رائے گاں کر کے خدا کی بارگاہ سے ان کو دھتکارا اور دور کر دیا ہے. لہذا فرمایا اے میرے پیارے صحابہ، اللہ تعالیٰ کو جو سب سے زیادہ کام پسند ہے وہ یہ ہے کہ تم سب سے پہلے تو خدا کو مانو، خدا کی ذات پر ایمان لاؤ، اور اس کے بعد خواہ جہاد بالسیف ہو، جہاد بالقلم ہو، جہاد بالنفس ہو، جہاد کی جس بھی ٹرم پر تم پورے اترتے ہو، تم لکھاری ہو، تم پڑھے لکھے انسان ہو، تم اپنی زبان کے ساتھ اعلاء کلمت الحق کے لیے خدا کے پیغام کو بلا خوف و خطر پھیلاؤ، تو تمہارا یہ بھی جہاد ہے. تم ادیب ہو، تمہارا تعلق تعلیم و تعلم کے ساتھ ہے، تمہارا تعلق کتاب اور قلم کے ساتھ ہے. اپنے قلم کو حرکت دو، خدا تعالیٰ کا پیغام لکھ کر نشر کرو، یہ بھی تمہارا جہاد ہے. تم مرد مجاہد ہو، تم جب وہ پہلوان ہو تو پہلوانی کے ذریعے اپنے زور بازو پر کفار و مشرکین کے ساتھ اپنے آپ کو نبرد آزما کر لو، یہ بھی تمہارا جہاد ہے. فرمایا خواہ تم زبان سے جہاد کرو، خواہ تم قلم سے جہاد کرو، خواہ تم ضمیر سے جہاد کرو، خواہ تم تلوار سے جہاد کرو، اگر تم اللہ کی رضا کے لیے جہاد کرتے ہو، تمہارا یہ کام خدا تعالیٰ کو سب سے زیادہ پیارا ہے، سب سے زیادہ معزز ہے. اور اسی کے ساتھ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں صحابہ کرام کہتے ہیں یا رسول اللہ ای الاعمال احب الی اللہ تعالی بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد بندہ مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اب ہم مسلمان تو ہو گئے ہیں، مسلمان ہونے کے بعد وہ کون سا کام ہے جو اللہ کو اچھا لگتا ہے؟ اب سرکار نے یہ نہیں فرمایا 5 وقت کی نماز پڑھو، اشراق پڑھو، اوابین پڑھو، تہجد پڑھو، نفلی روزے رکھو، یہ کرو وہ کرو، نہیں. جب صحابی نے سوال کیا نا ایمان لانے کے بعد وہ کون سا کام ہے جو خدا کو اچھا لگتا ہے، تو سنیں اللہ کے محبوب نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ تعالی بعد الایمان ان تدخل السرور فی قلب المؤمن. فرمایا اگر تمہاری کسی بات سے، تمہارے کسی کام سے، تمہارے کسی قول سے تمہارے مسلمان بھائی کا دل ٹھنڈا ہو گئے، تمہارا ایمان لانے کے بعد سب سے اعلیٰ کام تمہارا یہی ہے. مطلب کیا ہے کہ اپنے اخلاق کو سنوارو، اپنے کردار کو سنوارو. ایمان لانے کے بعد اپنے بھائی کے دشمن نہ بن جاؤ، کسی بھائی کا گلہ نہ کرو، غیبت نہ کرو، کسی بھائی کو نقصان نہ پہنچاؤ. ہم کرتے ہیں السلام علیکم، ہم مسلمان ملتے ہیں، مسلمانوں کی تہنیت کیا ہے؟ ہم مسلمان السلام علیکم کہتے ہیں. صحابی ایک حضور کی بارگاہ میں آئے، کہا السلام علیکم، سرکار نے فرمایا وعلیکم السلام، فرمایا اس کو اللہ تعالیٰ نے 10 نیکیاں عطا فرمائی ہیں. ایک اور صحابی ہے کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سرکار میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، فرمایا اللہ نے اس کو 20 نیکیاں عطا فرمائی ہیں. ایک اور صحابی ہے کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سرکار نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سرکار میں اللہ تعالیٰ نے اس کو 30 نیکیاں عطا فرمائی ہیں. ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا السلام، سرکار نے جواب ہی نہیں دیا. اس نے کہا السلام، سرکار نے جواب ہی نہیں دیا. صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے میرے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا؟ فرمایا جو سلام تم نے کیا ہے نا وہ ہم مسلمانوں کا سلام ہے ہی نہیں ہے. السلام علیکم، کم ضمیر جمع کیا ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ جب میں کسی کو مثال کے طور پر میرے سامنے شجاع صاحب بیٹھے ہیں تو میں کہتے ہیں السلام علیکم،
یہ واحد ہے، ایک بندہ ہے تو ایک کے لیے واحد مخاطب کی ضمیر ہونی چاہیے. تم پر سلامتی ہو، السلام علیکہ ایسے ہونا چاہیے، لیکن ضمیر جمع کی استعمال کی جا رہی ہے. السلام علیکم کا کما کم کا ایک کے لیے، کما دو کے لیے، کم تین کے لیے. میں ضمیر وہ لا رہا ہوں جو کم از کم تین بندوں کے لیے آتی ہے، بندہ ایک ہے، ضمیر جمع کی لگا رہا ہوں. وجہ کیا ہے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے بھی ہوتے ہیں، ایک منکر ہے ایک نکیر ہے. دو یہ فرشتے ہیں، سوری یہ منکر نکیر قبر میں دو کرامن کاتبین فرشتے ہیں تمہارے ساتھ جو تمہارے کاندھوں پر ہیں. دو یہ اور تیسرے تم ہو. اور عربی زبان میں جمع کی کم از کم مقدار تین سے شروع ہوتی ہے. اردو کی گرامر میں واحد اور جمع ہوتا ہے، واحد ایک کے لیے، جمع دو، دو سے زائد کے لیے آتا ہے. جبکہ عربی میں واحد تثنیہ اور جمع آتا ہے، واحد ایک کے لیے، دو کے لیے تثنیہ اور تین کے لیے کم از کم جمع کا صیغہ استعمال ہوتا ہے. فرمایا السلام علیکم کہہ کر تم مسلمان کو بھی سلام کرو اور اس کے ساتھ ساتھ دو فرشتوں کو بھی سلام کرو. اور وہ جب مسلمان کہتا ہے وعلیکم السلام، اس کے ساتھ وہ فرشتے بھی تم کو سلام کا جواب دیتے ہیں. بات جو میں کرنا چاہتا تھا وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ ہم کہتے ہیں السلام علیکم تم پر سلامتی ہو. اس سلامتی کا معنی کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے مسلمان بھائی، میں بھی مسلمان ہوں، تو بھی مسلمان ہے، میری طرف سے تیری جان کو سلامتی ہے، میری طرف سے تیرے مال کو سلامتی ہے، میری طرف سے تیری عزت کو بھی سلامتی ہے. مطلب کیا ہے کہ میرا ہاتھ نہ تیری عزت پر اٹھے گا، میرا ہاتھ نہ تیرے مال پر اٹھے گا، میرا ہاتھ نہ تیری جان پر اٹھے گا. میں تجھ کو اپنی طرف سے امان دے رہا ہوں، سلامتی دے رہا ہوں. اب ہم مسلمان سلام تو کرتے ہیں، زبان سے السلام علیکم بھی کہہ لیا، ہاتھ سے مصافحہ بھی کر لیا، لیکن وہی مسلمان اگلے لمحے کے بعد اپنے مسلمان بھائی کی غیبت بھی کر رہا ہوتا ہے، اپنے مسلمان بھائی کی بدخوئی بھی کر رہا ہوتا ہے. اس کا بس چلے تو اس کے مال پر ہاتھ بھی ڈالتا ہے، اس کا بس چلے اس کی عزت پر بھی ہاتھ ڈالتا ہے. تو اللہ پاک فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، او مسلمانوں آدھے تیتر آدھے بٹیر نہ بنو. اگر تم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر تمہارا ظاہر بھی مسلمان ہونا چاہیے، تمہارا باطن مسلمان ہونا چاہیے. اگر تم نے کہہ دیا نا السلام علیکم، تو پھر اس اسلام پر پورے اترو. اور وہ یہ ہے اپنے مسلمان کو نہ ہاتھ سے نقصان پہنچاؤ نہ اپنی زبان سے نقصان پہنچاؤ. سرکار نے فرمایا آگے اس صحابی کی بات آ رہی ہے، فرمایا ای المسلمین افضل. ابو ذر غفاری کہتے ہیں یا رسول اللہ مسلمانوں میں افضل ترین مسلمان کون سا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا قالا من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمانوں میں بہترین مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور زبان سے اگلا مسلمان محفوظ ہے. آج نہ ہمارے ہاتھ سے کوئی مسلمان محفوظ ہے نہ ہمارے زبان سے محفوظ ہے کوئی مسلمان. آج ہم مسلمانوں پر بڑا کٹن وقت آیا ہوا ہے، خصوصاً ہم پاکستانیوں پر، ہمارے دیش پر بڑا ہی مشکل وقت آیا ہوا ہے. یہ پاکستان جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نور کے ساتھ اللہ نے ہم کو رمضان کی 27ویں رات میں بطور تحفہ عطا فرمایا تھا. برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کے لیے خدا کا اس سے بڑا انعام نہیں ہے کہ ہم کو اللہ نے اپنا علیحدہ اسلامی ملک عطا فرمایا، پاکستان دیا. لیکن آج ہم اس پاکستان کے ساتھ جو کھلواڑ کر رہے ہیں، جو پاکستان کے اندر ہم بد نظمیاں کر رہے ہیں، اور آج نہ ہمیں سے کسی کی جان محفوظ ہے، نہ ہماری عزتیں محفوظ ہیں، نہ ہمارے مال محفوظ ہیں. ابھی اسی پچھلے ہفتے میں ایک لاہور میں واقع ہوا ہے، ایک ہمارے پیری خان میں واقع ہوا ہے. ایسے واقعات ہیں کہ منہ سے نکالتے شرم آتی ہے، ہماری جانیں کانپتی ہیں، ہماری زمین کانپتے ہیں، لیکن مسلمان ہیں کہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے. ایسے نفس کے پجاری اور شیطان کے ایسے چیلے بن گئے کہ ہم نے خدا اور خدا کے پیارے محبوب کے راستے کو ٹھکرا دیا. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. آج ہمارا وقت کا المیہ ہے کہ ہم مسلمان نام کے رہ گئے، کام کے مسلمان نہیں ہیں. ہم کون ہیں، کیا ہیں، بخدا یاد نہیں. ہماری اصل کیا ہے؟ ذرا علامہ اقبال کی کلیات کو کھول لیں تو وہ کہتا ہے کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے؟ او مسلمان نہ اے نوجوان کبھی تو نے غور کیا ہے اپنے ماضی پر؟ کبھی اے نوجوان مسلم
تدبر بھی کیا تو نے وہ کیا گردوں تھا جس کا ہے تو ایک ٹوٹا ہوا تارا. گردوں کہتے ہیں آسمان کو. ذرا اپنے ماضی کی طرف دیکھ, تیرا ماضی بڑا ہی شاندار ہے, تیرے ماضی کے افق پر بڑے عظیم لوگ موجود ہیں, اور تو اس آسمان کا تارا ہے جس آسمان کے سامنے کفر کی ٹانگیں کانپا کرتی تھی. لیکن آج تیرا کیا حال ہے کہ تو گفتار وہ کردار, تو ثابت وہ سیارہ. اقبال کہتا ہے بس تو بیٹھ کر باتیں کیا کر, بس ہوائی فیر کیا کر, کچھ کام نہ کیا کر. اپنے آپ کو اگر مسلمان بنانا ہے, کامل مسلمان, تو پھر اللہ کے محبوب کی سیرت کو اپنانا پڑے گا. ہم کون ہیں, کیا ہیں, بخدا یاد نہیں, اپنے اسلاف کی ایک بھی ادا یاد نہیں. بنت حوا کو نچاتے ہیں سرے عام, ہم کتنے ظالم ہیں, ہم کو رسم حیا یاد نہیں ہے. میرے پیارے بھائیوں, بزرگوں, دوستوں, وقت کے دامن میں وسعت نہیں ہے, نہیں تو میں اس عنوان پہ مزید بھی بات کرتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی اکملیت اور کاملیت نصیب فرمائے, ایمان کی مٹھاس نصیب فرمائے, اپنے کردار کو سنوارے. سب سے زیادہ جس بات پر اسلام نے زور دیا ہے وہ اخلاق کی عمدگی اور اخلاق کی جب وہ پختگی ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑے سے وقت میں اسلام کو افق تک پہنچا دیا, چاروں طرف اسلام کا پرچم لہرا گیا. حضرت نوح علیہ السلام کی آپ کو پتہ ہے 950 سال عمر ہے تبلیغ کی, حالانکہ آپ کی جو ریئل عمر ہے وہ 1000 سال سے زیادہ ہے. 950 سال اللہ کے پیغام کا ہوکہ دیا ہے, لیکن مسلمان کتنے بندے ہوئے, ان کو ہاتھ کی انگلیوں پر گنا جاتا ہے. بعض مفسرین نے 29 لکھا ہے, بعض نے 39 لکھا ہے, 40 کا فکر پورا نہیں ہوا. 950 سال میں نوح علیہ السلام سے 40 بندے مسلمان نہیں ہوئے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی سی زندگی پائی گئے, اور تھوڑی سی زندگی میں اللہ کے محبوب نے اسلام کو چاروں طرف پھیلا دیا. وجہ کیا ہے, کچھ ان کے خلق نے کر لی, کچھ ان کے پیار نے کر لی, مسخر اس طرح دنیا شاہ ابرار نے کر لی. اپنا اخلاق پیش کریں, اپنا کردار پیش کریں, اپنے بھائیوں سے پیار کریں, اپنے برادری کے لوگوں سے پیار کریں, اپنے معاشرے کے اندر بسنے والے مسلمانوں کا پیار کریں. جب تک ہم اپنے بڑوں کا ادب نہیں کریں گے, خدا ہماری طرف رحمت کی نگاہ کی طرف نہیں دیکھے گا. جب تک ہم اپنے چھوٹوں پر شفقت نہیں کریں گے, خدا ہماری عبادات کو قبول نہیں کرے گا. لہٰذا یہ بھی ضروری ہے اپنے سے بڑے کا حیا کیا جائے اور اپنے سے چھوٹے پر شفقت کی جائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.